یہ دیکھیں وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے. وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے. وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا رزق آ جا رزق آ جا. یہ نہیں ہے. تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو. تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں. جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو. کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے. یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت. اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے. دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں. انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے. تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے. یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا. جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے. یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے. اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالیٰ 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے. ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو. کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو. تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ. یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے. اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو. اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن
یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے۔ جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو۔ اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارے